بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ دنیا کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے یہ کسی کا گمان بھی نہیں تھا، کسی انالیسز میں آج سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے دیکھیں، نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ اٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے وینزویلا کے اوپر ان کے صدر کے ساتھ جو ہوا واقعہ ایک یہ، دوسرا گرین لینڈ کے ایشو کے اوپر ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پڑی ہو، کوئی باجا پڑا ہو، کوئی الیکٹرک انسٹرومنٹ پڑا ہو اور بجلی کی تار لگی اور آپ نے سوئچ آن کر دیا اور ایک دم وہ جل اٹھے، یا ایک دم بعض کا ٹیلی ویژن پرانے ہوتے تھے، لگے ہوتے تھے، آپ آن کرتے تھے تو ایک دم اندر سے آواز آنی شروع ہوتی تھی۔ اس طرح لگتا ہے کہ کولڈ وار، یہ جو سیکنڈ کولڈ وار ہے، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل، جسے ہم پرنٹنگ کہتے ہیں نا، اس کی طرف ایک دم کھڑا ہو کے تو ایرپٹ ہو گئے، اور نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ اٹ۔ اب حالات یہ ہیں کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے رش دورہ کیا چین کا، وہاں جا کے ان کو کہے کہ ہم آپ کو ٹیرف میں ہیوج کنسیشن دیں گے، آپ الیکٹرک کارز بھیجیں یہاں پہ۔ دوسرا، جو سویا بین اور جو پروڈکٹ ایگریکلچر جو چین کو چاہیے، انہوں نے اس پہ ٹیرف ریلیف دیے۔ تو ٹریڈنگ پارٹنر جو ہیں اب ناؤ دے ہیو بیکم میجر ٹریڈنگ پارٹنر کینیڈا اور چائنا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ اگر اس پہ کچھ ہوا تو جو کینیڈا ہے دیٹ ریزروز دا رائٹ ٹو یوز فورس۔ اسی طرح فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے بھی یہ کہا ہے، اور ناؤ دیر آر بوٹس آن گراؤنڈ۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ برطانیہ، جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ویسل اسٹیٹ یا امریکہ کے ساتھ ہی تھے وہ، انہوں نے بھی ٹروپس بھیجے ہیں۔ اور اب یہ آج سننے میں آ رہا ہے کہ رشیا نے بھی کا ساتھ ہے۔ تو نئی کولڈ وار میں، جیسے ایسٹرن یورپ پرانے میں سوویٹ یونین، یوگوسلاویا، ایسٹرن یورپ سارا اور ملک تھے، پھر عرب کے ملک تھے، کچھ شام تھا، مصر تھا، جو بعد میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے بعد اور واپس وہ نہ رہے، بٹ یہ تھے۔ اب پھر لگتا ہے کہ اسی طرح کا، اور اس دفعہ چائنا، رشیا، یورپ سارا اور کینیڈا ایک پلیٹ میں۔ جو گلف ہے اس میں بھی لگتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران بھی جو ہیں وہ اسی پارٹ ہے۔ تو ناؤ ایکچولی یوریشیا از ون اینڈ آن ود یو ایس، اور یہ جو ہے آرکیٹیکچر ایک دم ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کے 2 3 بڑے بڑے نتیجے ہیں کہ اگر آپس میں واقعی لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ پھر تھرڈ ورلڈ وار کا جو تھیٹر ہے وہ پھر یورپ ہوگا، ایسٹ کوسٹ آف دا یو ایس، یورپ، ویسٹرن یورپ، یورپین پارٹ آف دا رشیا، اور پھر آگے۔ تو یہ ایسے حالات ہیں جس میں کچھ عرصہ اور آگے جانے کے بعد ملکوں کی یہ آزادی کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، نان الائن، یہ شاید بڑی کم ہو جائے آگے چل کے۔ جیسے پرانی کولڈ وار میں بھی انڈیا کیونکہ ایک بڑا ملک تھا، انہوں نے ایک نان الائن اپنی ایک حیثیت قائم رکھی کچھ نہ کچھ، بٹ پاکستان نہیں رکھ سکا۔ پاکستان واز فیئرلی سوئفٹلی ان دا یو ایس کیمپ ان دا ویسٹ، سیٹو سینٹو، اور بعد میں سوویٹ یونین جب کولیپس ہوا تو وہ اس میں اس نے بڑا پارٹ پلے کیا۔ اب آگے اس حالات کو ہم کیسے آگے چلتا ہوا دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک پاکستانی مقامی مشہور جرنلسٹ کو دعوت دی ہے، افتخار شیرازی، جو کہ بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے۔ شیرازی صاحب کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی What بہت do you شکریہ۔ expect؟ جی جی بالکل بالکل، بہت شکریہ طاہر صاحب۔ انفیکٹ جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جتنی تیزی سے بدل رہی ہے، شاید اس کی توقع آج سے چند ماہ پہلے نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ ٹرمپ صاحب جس سلوگن کے ساتھ آئے تھے، ٹو میک امریکہ گریٹ اگین، اور ان کے پہلے دور میں بھی ان کی یہ کوشش رہی اور کچھ اس طرح کے اقدامات انہوں نے لیے کہ جس کو خود امریکی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی گویا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ بعد میں باتیں ثابت بھی ہوئیں کہ جب وہ عراق میں اس وقت کے جو ایران کے کمانڈر تھے قاسم سلیمانی کو گویا کہ وہاں پہ انہوں نے مارا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے اقدامات کے خلاف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے ایکشنز امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان کا سیکنڈ اور لاسٹ ٹرم ہے اور وہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے گویا کہ حلف لینے کے بعد جو پہلی اسپیچ کی تھی، اس میں بھی جو ماضی کی قیادت ہے امریکہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا انہوں نے ایک طرح سے برا بھلا کہا تھا،
ان کا خیال یہ تھا کہ اب وہ آئیں تو امریکہ کو ایک عظیم ملک بنا دیں گے، دنیا بھر کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی، یہاں کی انڈسٹری چل پڑے گی، اور امیگریشن سے متعلق جو باتیں ساری کی انہوں نے. تو میرا خیال میں اب انہوں نے جو چیس بورڈ ہے نا اس کے اوپر موروں کو اتنا زیادہ آگے پیچھے کر دیا ہے کہ انیشلی تو دنیا کو انہوں نے پریشان کیا، لیکن اب ایک نئی الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ اب ان کے عرب ممالک کے اندر جو الائز ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ان کے جو ویسٹرن گوئے کے الائز ہیں وہ بھی دیکھے کہ پریشان ہے اب کہ گرین لینڈ کی بات آ رہی ہے. کبھی وہ ناروے سے گلہ کر رہے ہیں کہ ان کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا، وضاحتیں دینی پڑ رہی ان کو کہ یہ کام حکومتوں کا نہیں، یہ تو کمیٹی کرتی ہے گویا کہ. اور چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن اس دوران یقینی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میرا خیال میں وہ اکیلا ہو رہا ہے، وہ تنہا ہو رہا ہے. اور اس دوران آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خود کینیڈا دیکھیں، انپریسیڈنٹڈ گویا کہ پوری کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ پرائم منسٹر کا جانا اور وہاں جا کس طرح کے ایگریمنٹس کرنا. اور ایون کہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں بھی جہاں ہم بیٹھے ہیں ایشیا کے اندر گویا کہ یہاں بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جو انٹرنیشنل افیئرس کی وائس منسٹر ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے اور انڈیا کی دعوت پہ گئی ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب ہندوستان بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریسیٹ کرنے جا رہا ہے. تو میرا خیال میں یہ جو عزلت میں بہت کچھ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں اس کے بینیفیشریز تو ہوں گے بٹ جو لوزر ہوگا وہ صرف امریکہ ہی ہوگا. آپ یہ اس کا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایک سٹیج ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے گھر پہ کھانا ڈیرا ہے، آپ کا چودھری صاحب کا ڈیرا ہے، اس پہ کھانا ملتا ہے، نوکری ملتی ہیں سارے. ایک سٹیج ہوتی ہے کہ چودھری صاحب کی انکم کم ہو جاتی ہے، دے کی ناٹ افورڈ اٹ دین. تو آپ کو لگتا نہیں کہ امریکہ انٹرنل جو تھوڑا سا اکانومی ویک ہے، ڈیٹ کا برڈن بہت ہے اور سارا اس کی وجہ سے اب امریکہ کے لیے بیانڈ ہو گیا کہ پورے ملک میں کرے، اور وہ ویسٹرن ہیمیسفیئر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ خود کر رہے ہیں، جیسا کہ مینرو ڈاکٹرین میں بھی تھا، اور وینزویلا کو انہوں نے اسی لیے کہ یہ ہمارا پارٹ ہے. تو اب یہ لگتا نہیں کہ امریکہ ہم یہ وہ مومنٹ وٹنس کر رہے ہیں جب ایک سپر پار جو ہے وہ نیچے گر کے گریٹ پار کے رول میں اپنے آپ کو آگے سے چلائے گی. ڈو یو تھنک؟ بالکل ایسے میرا خیال میں انفیکٹ کئی دہائیوں تک ایک ورلڈ پاور کے طور پہ امریکہ رہا ہے، اور اس نے ایک نیا ورلڈ آرڈر بھی آفٹر دا فال آف رشیا، آپ کو یاد ہے کہ جب کہا گیا کہ نیا ایک ورلڈ آرڈر آیا ہے اور جس کو امریکہ نے گویا کہ لے کے آیا اور اس کے بعد اس کو وہ ڈرائیو بھی کرتا رہا. تو میرا خیال میں اب ایک رائزنگ پاور ہے، اکنامک پاور، چائنا جو ایک ریالٹی ہے، اور اب اس کا راستہ روکنا ہو یا خود اپنی پاور کو سسٹین کرنا ہو ایز اے سپر پاور، تو میرا خیال میں کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو بیسٹ وے میں ایڈریس کیا جائے. اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب وہاں پہ سعودی قیادت نے وزٹ کیا ہے تو آپ نے اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ پلیجز سے شاید $600 ارب کی انویسٹمنٹ کی، بٹ اس کو 1 ٹریلین تک لے جانے کے لیے انسسٹ کیا گیا، اور پھر ان کو کہنا پڑا سعودی قیادت کو جی ہاں بالکل ہم آگے چل کے اتنی انویسٹمنٹ کریں گے. تو بڑی ایک اوور ایمبیشیس اپروچ ہے ٹرمپ صاحب کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ایشوز اکنامک فرنٹ پہ ہیں یا انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے جو امریکہ کے ایک لیڈنگ رول ہے اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب جس انداز میں وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں شاید دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو الٹیمیٹلی جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ آپ جب اپنے ڈیسیجنز کو امپوز کریں گے یا آئسولیشن میں آپ ڈیسیجنز لیں گے، حالیہ دیکھیں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید چند روز پیچھے کی بات ہے کہ شاید ایران کے اوپر اگین ایک حملہ ہونے جا رہا ہے، لیکن آج خود امریکی ادارے اپنی رپورٹس میں بتا رہے ہیں کہ نہ صرف وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بلکہ گلف کے اندر بھی ان کے جو الائز ہیں انہوں نے بھی ان کو کہا کہ آپ یہ نہیں کریں گے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے نقصانات آپ کے بھی ہوں گے اور خطے کے اندر انہیں بھی ہوں گے، کیونکہ ریٹیلیشن جو ایران کی جانب سے ہوگی اس کو سہنے کے لیے کوئی تیاریاں مکمل نہیں ہیں. اور ایون کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ریٹیلیشن ہوگی. نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ آئی پڑی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصانات بڑے انپریسیڈنٹڈ ہوں گے تو آپ اس سے پیچھے ہٹیں. تو میرا خیال میں اس اگریسو اپروچ کے ساتھ ان کا بڑھنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ امریکہ کے لیے کوئی ون ون سچویشن بنے گی. وہ جس وقت 2019 میں پریزیڈنٹ شی انڈیا گئے تو انڈیا کو جا کے انہوں نے ایک مشورہ دیا، اور یہ بات وہ جو وہاں کے پروین سوانی ہیں اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان کا اکنامک ماڈل ہے آگے چل کے، تو ہم جو ہے اب نیشنل جو ہماری سیکورٹی پالیسی جو انہوں نے اناؤنس بھی کی تھی وہ اکنامک ماڈل ہے. کہتے ہیں ایک بات جو انہوں نے ہمیں نہیں بتائی اس وقت جنرل باجوہ نے، جو ہم بعد میں پتہ لگی
کہ پریزیڈنٹ شی نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ یہ کریں، اپنے ملک کو ترقی دیں، اکنامک ماڈل پہ کریں، سیکورٹی ہم پہ چھوڑ دیں. یہ بھی کہتا ہے، وہ بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ کہا گیا تھا. 2019 میں جب پریزیڈنٹ شی گئے انڈیا تو انہوں نے جا کے انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ انڈیا، پاکستان اور چائنا کے درمیان ٹرائلیٹرل پیس مینٹین کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہم پہلے تو لڑائی ڈیگر ڈرون ہے کہ انڈیا جو ہے علاقے کا چودھری ہے، پاکستان تھا پہلے، وہ آپس میں لڑائیاں. تو چائنا کا جو ماڈل ہے، اگر ٹرائلیٹرل پیس کرے اور کشمیر کا کوئی سلوشن آگے ہو کے، تو خطہ جو ہے یہ وار کی بھٹی سے باہر نکل سکتا ہے. یقیناً میرے خیال میں اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید چین انہی خطوط کے اوپر کوششیں بھی کر رہا ہے. گویا کہ ان دو ممالک کے درمیان، جیسے پاکستان ہندوستان کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اس طرف بھی صورتحال ایسی ہے. بٹ وہاں سے جب میسیجنگ ہوئی ہے تو اس کو ویلکم بھی کیا گیا، اور ایک انگیجمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ، اور اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ڈسپیوٹس کہ جو ہم برسہ برس سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید امریکہ اور اس کے اتحادی اس مسئلے میں کوئی اپنا رول پلے کریں گے، بٹ نہیں کیا، بلکہ ان ڈسپیوٹس کو الائیو رکھا گیا شاید ہر دو ملکوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ چین اس حوالے سے ایک لیڈنگ رول میں آئے گا، اور جس طرح کی انگیجمنٹ چل رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہمیں چائنیز امبیسی میں ایک بریفنگ کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کی جانب سے یہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تعلقات کو ریسیٹ کیا جائے. تو میرا خیال میں اگر یہ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جہاں پہ ان کے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے میں مدد ملے گی، مجھے لگتا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ بھی جو ڈسپیوٹس انڈیا کے ہیں، شاید ان کو حل کرنے کے حوالے سے بھی ایک راہ ہموار ہوگی. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہاں پہ وہ ڈسپیوٹس باقی نہیں رہیں گے، بلکہ یہ جو ایک طرح سے جو چینلز اوپن ہو رہے ہیں. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جب ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو انڈین وزیر خارجہ نے بلکہ اسپیکر کی بات کر رہا ہوں، بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہاں پہ گئے ہیں وہ، تو ہینڈ شیک بھی ہوا ہے، ایک دوسرے سے حال احوال بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب انگیجمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی، جو آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، تو وہ جیسے امریکہ کا بڑا مشہور ہے کہ وہ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ گو ویسٹ مائی سن. تو جو ویسٹ امریکہ کا تھا وہ آپ کو پتہ ہے بڑا، وہ بعد میں ترقی انہیں ملکوں سے، بہت سے جو لاس اینجلس اور یہ وہ سارے جو. تو اب لگتا ہے کہ گلوبل جو ہے وہ یہ ہے کہ گو ساؤتھ مائی سن، جو سدرن ورڈ ہے اب ناؤ آفٹر مینی ایئرز جو ہے. تو اٹس اے گڈ اومن. تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. بٹ ایک بات ہے، پاکستان کو انٹرنلی اپنا فٹ ورک کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو ری الائن کرنا، وہ جیسے کہتے ہیں نا ری بوٹ کرنا. تو انٹرنلی جو اس چیز کی یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، تو اس کے تیاری کے لیے پہلی تیاری یہ ہے کہ انٹرنل جو پاکستان کی انرجی کو سیپ کر دینے والے معاملات ہیں ان کو کسی طرح سے حل کر لیا جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.